بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسی قوم کے بارے میں جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، جس کا نام قوم عاد تھا؟ یہ لوگ 60 ہاتھ لمبے ہوتے تھے، ان کی عمر 800 سے 900 سال تک ہوتی تھی۔ نہ یہ بوڑھے ہوتے تھے نہ بیمار ہوتے تھے، بلکہ یہ لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے تھے۔ بس انہیں موت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ لوگ عمان کے علاقے میں رہتے تھے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت میں سے تھے، جن کا شجرہ یہ ہے: عاد بن ایوس بن ارم بن سام بن نوح، اور یہ لوگ عاد کی اولاد میں سے ہیں۔ انہی کے نام سے انہیں پکارا جاتا ہے، مگر یہ سب بت پرستی کرتے تھے اور شرک کرتے تھے، تو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں ایک خدا کی دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ تو یہ لوگ کہنے لگے: اے ہود، تمہارے خدا نے تمہاری عقل خراب کر دی ہے، جاؤ اور اپنی نفل پڑھو اور ہمیں نہ ڈراؤ۔ تیرے کہنے پر ہم کیا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں گے؟ اور تکبر اور غرور سے کہا کہ اے کوئی ہم سے زیادہ طاقتور تو جاؤ اسے لے آؤ، ہمیں کسی کا ڈر نہیں۔ تو اللہ نے ان پر قحط بھیجا، بارش ہونا بند ہو گئی، زمین سے پیداوار ہونا بند ہو گئی، بھوک سے یہ لوگ پریشان ہو گئے۔ جب سارا اناج ختم ہو گیا تو سارے مویشی جانور کھا گئے۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو حرام چیزیں کھانا شروع کر دی۔ چوہے، بلی، کتے، سانپ سب کھانے لگے، پیڑوں کے پتے کھانے لگے۔ اور جب کچھ نہ بچا تو پریشان ہو کر اپنی ایک جماعت کو کعبہ شریف بھیجا کہ وہاں جا کر دعا کرو۔ ان کا یہی طریقہ تھا کہ جب ان پر مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکارتے، اور جب پریشانی دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ اور جب ان کی ایک جماعت مکہ پہنچی اور کعبہ شریف میں جا کر کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے، تو اللہ نے 3 بادل بھیجے، کالا، سفید اور لال، اور فرمایا ان میں سے کوئی ایک اپنے لیے چن لو۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ لال بادل میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید بادل خالی ہوتا ہے، اور کالے بادل میں پانی ہوتا ہے۔ تو قوم عاد نے اپنے لیے کالا بادل چن لیا، تو اللہ نے انہیں واپس اپنی بستی میں جانے کا حکم دیا اور کالے بادل کو بھیجا۔ وہ قوم عاد کالے بادل کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے اور خوشی سے ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط سالی مٹ جائے گی، کھانے کو ملے گا، پانی ملے گا۔ مگر حضرت ہود علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بادل بارش لے کر نہیں آیا ہے، بلکہ اللہ کا عذاب لے کر آیا ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ہود علیہ السلام اس بستی سے نکل جاتے ہیں، پھر ان پر عذاب ہونا شروع ہو گیا۔ بادلوں سے اتنی تیز ہوا چلی کہ ان کو اڑا لے گئی، ان کے گھر مکان سب اکھاڑ پھینکے۔ 60 ہاتھ لمبے انسان تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ہوا ان سے اتنے زور سے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک جاتے۔ کچھ لوگ غار میں گھس گئے کہ وہاں ہوا نہیں پہنچ سکتی، مگر ہوا غار میں بھی گولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی، اور اللہ کے اس عذاب نے سب کو ہلاک کر دیا، جس کے بارے میں قوم عاد کہتی تھی کہ لاؤ کوئی ہم سے زیادہ طاقتور۔ تو آج یہی طاقتور لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین پر پڑے تھے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ ہم آج نہیں کر رہے؟ کیا ہم آج اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی نافرمانیاں نہیں کر رہے؟ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے انہیں گناہوں کی وجہ سے پوری کی پوری قوموں کو ہلاک کر دیا۔ لہٰذا اپنے نبی کا شکر ادا کیجیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی ہم پر اللہ عذاب نہیں بھیج رہا، صرف اپنے نبی کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ یا اللہ، ہم سب توبہ کرتے ہیں تیری بارگاہ میں، تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔